اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ آج کا موضوع کہ انسان کا مقصد خلقت، سورہ مومنون کی ایک مختصر سی آیت کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور آپ ہماری طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے؟ اب اگر انسان خداوند تعالیٰ کے کلام مجید، فرقان الحمید، قرآن مجید جو کہ ہدایت ہے، جو کہ ایک نور ہے، اس کی طرف توجہ دے کر اور اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، جیسے کہ یہ مختصر سی آیت میں نے تلاوت کی ہے، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان بے ہدف پیدا نہیں ہوا، بلکہ کسی ہدف کے تحت انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ ارض و سما کا نظام ہو یا نظام شمسی ہو یا رات اور دن کی آمد و رفت ہو، تمام کی خلقت صرف اور صرف انسان کے لیے کی گئی ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے غرض خلقت سے واقف ہوں اور زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ لہذا انسان کو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے 3 کام انجام دینا ضروری ہے۔ اس طرح انسان اپنے مقصد اور اپنے ہدف کو حاصل کر سکتا ہے۔ اول نمبر پر منزل مقصود، انسان کو اپنے منزل مقصود کے بارے میں آگاہیت ہونی چاہیے، اس کے بارے میں معرفت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، بلکہ جہالت نہیں ہونی چاہیے۔ جہالت سے نکل کر علم کی دنیا میں اور معرفت کی دنیا میں انسان کو آنا پڑتا ہے۔ پھر انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ صراط مستقیم، صراط مستقیم کا راستہ کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا ہے اور جو ہے وہ ظالین ہیں اور مغضوب ہیں۔ نہ مغضوب کا راستہ اور نہ ظالین کا راستہ، بلکہ ان کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ تیسرا، وسیلہ کہاں اور کون سے اختیار کرنا ہے۔ یہ وسیلہ کیا اختیار کرنا ہے پہنچنے کے لیے منزل مقصود تک، اور کیا وسیلہ ہونا چاہیے اور کون سا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب انسان ان مقاصد اور ان پہلوؤں کا صحیح مطالعہ کرتا ہے اور انسان اپنے اندر مختلف عداوتوں کو، مختلف خواہشات کو، مختلف لغویات کو اور ہوا و نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اور بغیر کسی طرفداری کے جب عقل سے اور قرآن کی روشنی میں جب سوچتا ہے، تو وہی بات نظر آتی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جس سیرت کو اختیار کرنے کے لیے، اس سیرت کو سمجھنے کے لیے اہل بیت اور قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے،
اس وسیلے کو جب ہم اختیار کریں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم جو ہے وہ کہیں بھی انسان جو ہے نہیں بھٹکے گا، بلکہ فوز العظیم کی منزلت پر پہنچے گا اور کامیابی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر ملاقات کرے گا۔ تو اس سے ثابت ہوا جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس کا جواب جو ہے وہ یہ آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انس کو نہیں پیدا کیا گیا مگر صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ہدف کو پہچانیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے، ہماری خلقت کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ ہے عبادت خدا، بندگی خدا۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ اس آیت سے کہ ہمارا جو انسان کی خلقت کا مقصد ہے وہ خلقت بندگی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام اگر سلیمان بن گئے تو بندگی اور عبادت کی وجہ سے، اور اگر حضرت غفاری رضی اللہ عنہ ابو ذر بنے تو وہ بھی خدا کی بندگی کی بدولت بنے۔ لہذا اسلام کی کو صحیح سمجھنے کے لیے اور انسان اپنے ہدف کو سمجھنے کے لیے جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اس میں بندگی اور خدا کی بندگی اور ریاضت اور بندگی یہ خدا میں محنت اور عبادت کرنے کی وجہ سے اپنی منزل اور مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی انسان صالحین میں شامل ہو سکتا ہے، مومنین میں شامل ہو سکتا ہے، متقین میں شامل ہو سکتا ہے۔ جب تقوی اختیار کرے گا، ایمان لانے کے بعد متقی بنے گا، جب تقوی اختیار کرے گا تو متقی بن جائے گا، اور ایمان کی معرفت حاصل کرے گا تو صاحب ایمان بن جائے گا، اور پھر جو ہے اپنے مقصد کو پا سکتے ہیں۔ ہم اپنے شیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو، مسلمان ہو، سید ہو یا غیر سید ہو، اگر چاہتے ہیں کہ ان ہستیوں کے ساتھ معشور ہو جائیں، یعنی محمد والے محمد، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں تو عبادت اور بندگی کرنا پڑے گی۔ اگر ایک فرد نماز نہیں پڑھتا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آدمی جو نماز کو کم تر سمجھے اور اسے اہمیت نہ دے، ہم اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ تو یعنی دین کے عمل کرنے کے اوپر انسان کی نجات ہے۔ تو لہذا انسان کو جن چیزوں کی پہچان کرنی ہے وہ مقصد اور منزل مقصود ہے، کہ انسان کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، خلقت انسان کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کی منزل مقصود کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور کہاں جانا ہے۔ انسان کی بندگی پر یعنی عبادت پر اور بندگی پر اس لیے زور دیا گیا کہ تاکہ انسان کمال حاصل کرے۔ انسان اگر کمال حاصل کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، عبادت سے اور ریاضت سے اور تقوی اختیار کرنے سے اور محمد والے محمد کی سبیل، جو سبیل خدا ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس پر چل کر اسے وسیلہ اپناتے ہوئے تقرب اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے اور قرآن کے جب انسان اتنا نزدیک ہوتا جاتا ہے، اتنا متقی بنتا جاتا ہے، اور اتنے ہی جو ہے وہ قرب الہی کے جو ہے وہ کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے تم سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اسے وحی کر دی کہ سوائے میرے کوئی خدا نہیں ہے، پس میری عبادت کرو۔ یعنی خدا کی وحدانیت
یہ واضح اسی بات سے ہے کہ توحید یا خدا واحد کی پرستشی تمام آسمانی ادیان کی بنیاد ہے، کیونکہ اصولی طور پر دین خدا کی طرف سے آتا ہے، اور اگر خدا کا عقیدہ نہ ہو تو اس کے احکام و قوانین کی پابندی بے معنی ہو جاتی ہے۔ توحید کا عقیدہ ہر طرح کے شرک اور غلط عقائد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا نام ہے۔ اولاً حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد، زیادہ سے زیادہ انسان کمالات حاصل کرنے کے لیے اقدامات کرے، اور کائنات کی تمام تر نعمتیں خدا تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں، انسان کو اعلیٰ ترین منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام وسیلے تمام کائنات میں ہے وہ پیدا کی ہے، تاکہ انسان ان کو استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ اور کمال ترین منزل کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو، اور اس کے لیے جو ہے وسیلہ کے طور پر جو ہے وہ ان کو اختیار میں دے دی ہے۔ لہذا ان نعمتوں سے سب کو پیروار ہونا چاہیے، کس طرح کے ان کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے خدا مطالعہ کی طرف سفر کرنا چاہیے، یعنی تقوی اختیار کرنا چاہیے اور خدا مطالعہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اس طرح جو بھی اس دنیا میں رضا حق کے پیش نظر تخلیق انسانی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کو جتنی بھی تکالیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو انسان کو وہ برداشت کر کے خدا مطالعہ کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ ثانیاً یہ کہ اشار و قربانی مادی اعتبار سے چاہے کس قدر نقصان اور معلومی کا سبب بھی کیوں نہ ہو، اس رستے میں یعنی خدا کی طرف سفر کرتے ہوئے، اس کے بدلے میں چاہے جتنا بھی نقصان اور دکھ اور تکلیف اٹھانی پڑے، تو انسان اپنے آپ کو کمالات تک پہنچانے کے لیے جب برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر یہ حوصلہ اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی تکالیف اور برداشت کرتے ہوئے جو ہے اسے آسان محسوس کرتا ہے۔ جیسے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جب سب قربانیاں دے دی، اور امام حسین علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت علی اصغر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام کی جب لاشیں رکھے آ کر شہید گنجام میں، تو امام حسین علیہ السلام ایک ہاتھ علی اکبر علیہ السلام کی لاش پر رکھ کر اور ایک ہاتھ حضرت قاسم علیہ السلام کی لاش پر رکھ کر تو فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ مصیبت بڑی ہے، لیکن میں مطمئن ہوں کہ یہ تو دیکھ رہا ہے اور میں تیرے رستے میں دے رہا ہوں، یہ قربانی تیرے رستے میں دے رہا ہوں۔ تو راوی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر جیسے مصائب آتے جاتے تھے، امام علیہ السلام کا چہرہ جو ہے اس قدر جو ہے وہ زیادہ روشن ہوتا جاتا تھا۔ تو ہمیں یعنی یہ تین کام جو ہے وہ جب پہچان لیں گے کہ ہماری منزل مقصود کیا ہے، اور ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اور ہمارا وسیلہ کیا ہے، اور کون سا وسیلہ ہم نے اختیار کرنا ہے، تو خداوند تعالیٰ کی طرف انسان قربت حاصل کرنے کے لیے اور کمال حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی منزل مقصود کو حاصل کر کے اپنے منزل بندگی خدا اختیار کرتے ہوئے اور اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، جو اصل انسان کا ہدف اور مقصد ہے۔ والسلام۔